بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، بدقسمتی سے مومن مسلمان ہو کر بھی بعض ناآگاہ اور بے خبر لوگ جن اور جنات کی موجودیت سے انکار کر دیتے ہیں۔ جن اور جنات کی موجودگی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جس چیز کی موجودیت اگر قرآن سے ثابت ہو تو اس چیز کی موجودیت سے انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید میں ایک صورت سورہ جن سے منسوب ہے، جبکہ مزید 30 قرآنی آیات اور سورہ ناس سے جنات کی موجودیت ثابت ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ ناظرین۔ وہ 30 قرآنی آیات جن سے جنات و شیاطین کا وجود و موجودیت ثابت ہے، وہ آیتیں درج ذیل ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51 تا 53، سورہ صافات آیت نمبر 1 تا 11، سورہ صاد آیت نمبر 34، سورہ احقاف آیت نمبر 29 تا 32، سورہ رحمان آیت نمبر 33 تا 35، سورہ حشر آیت نمبر 21، سورہ جن آیت نمبر 1 تا 4، سورہ طارق آیت نمبر 15 تا 17۔ یہ کہ وہ کون سی علامات اور نشانیاں ہیں جن سے کسی غیر کے اندر جن اور جنات کی موجودگی ثابت ہوتی ہے، وہ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ آج ہم کسی غیر کے اندر جنات کی موجودیت کے اسباب اور وجوہات کی نشاندہی کریں گے، اور غیر کے جن اور جنات کی شر سے نجات کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ سامعین ناظرین کرام، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں ڈپریشن، نفسیاتی امراض، سحروجادو، جن و عصیب اور سحری بندش سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ غار کے اندر جن، جنات اور شیاطین کی موجودیت کے اسباب اور وجوہات کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار کے اندر جن اور جنات کی موجودگی کے اسباب و وجوہات اور اس کا حل و علاج۔ نمبر 1، اہل خانہ یا کسی فرد پر سحری اثرات کا ہونا۔ یہ سحر مرسل و مسلط ہو، یعنی بھیجا گیا اور مسلط کیا گیا سحر جادو کے اثرات ہو۔ نمبر 2، غار کے کسی فرد یا گھر والوں پر انتقام لینے کے لیے جن کا مسلط ہو جانا۔ نمبر 3، غار کا کوئی فرد مسحور بسحر جن ہو، یعنی غار کے افراد پر جنات کا سحر ہو۔ نمبر 4، غار میں سحر مدفون یا مرشوش کا ہونا، یعنی غار میں دفن کیا گیا سحر جادو ہو یا مٹی یا پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا سحر جادو ہو۔ نمبر 5، غار میں کوئی خوبصورت بچہ، بچی یا عورت ہو اور جن اس پر عاشق ہو گیا ہو اور عاشق ہو کر اس پر بیٹھ گیا ہو۔ نمبر 6، غار پرانی قبرستان میں ہو یا قبرستان کے ساتھ اور بالکل متصل اور قریب ہو۔ نمبر 7، مکان بننے سے پہلے غار میں کوئی شخص یا کوئی بزرگ دفن ہو۔ نمبر 8، غار کسی پرانے ویرانے میں بنایا گیا ہو یا ویرانے میں واقع ہو۔ نمبر 9، غار یا مکان اس رہائش سے پہلے ایک عرصے تک خالی اور غیر آباد رہا ہو اور جنات نے اس میں رہائش اختیار کر لی ہو۔ نمبر 10، غار سایہ دار درخت کے نیچے یا سایہ دار درخت سے متصل و ساتھ واقع ہو۔ نمبر 11، غار تالاب یا دریا یا سمندر یا کنویں کے ساتھ اور بالکل کنارے میں ہو یا پانی کے کنارے میں ہو۔ نمبر 12، غار کسی غیر آباد جگہ یا کسی جنگل یا صحرا میں واقع ہو۔ نمبر 13، غار میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہ ہوتا ہو۔ نمبر 14،
غار میں صفائی ستھرائی کا انتظام نہ ہو اور غار میں گندگی اور غلاظت پائی جاتی ہو۔ نمبر 15، غار کے کسی بچے یا فرد نے کسی ویرانے میں یا سایہ دار درخت کے نیچے یا تالاب اور پانی کے کنارے میں رات کے وقت پیشاب کیا ہو۔ نمبر 16، غار کے کسی بچے یا فرد نے کسی ویرانے میں یا سایہ دار درخت کے نیچے یا تالاب اور پانی کے کنارے میں رات کے وقت ابلا ہوا گرم پانی گرایا ہو۔ اس کا حل و علاج کیا ہے؟ اب ناظرین دیکھیں کہ اس کا حل و علاج کیا ہے۔ اگر اس طرح کے ہو کوئی پرابلم ہو غار میں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا تدبیر ہے؟ سورہ بقرہ یا آیت الکرسی یا سورہ جن یا آیات دافع جن شیاطین اور مaujohatین کی تلاوت کریں۔ متاثرہ شخص اور پانی پر دم کریں، پانی پلائیں اور کمروں اور کچن کے دیواروں، کھڑکیوں اور دروازوں پر چھڑکاؤ بھی کیا کریں۔ آیات دافع جن شیاطین کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ جن سحروجادو کے اثرات کی وجہ سے تو درج بالا آیات اور صورتوں کے علاوہ آیات دافع سحروجادو اور maujohatین کی تلاوت بھی کیا کریں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔